لیکن اوور آل آج کے جو یہود و نصارہ ہیں اس کے حوالے سے اکثر علماء کرام کی آراء یہی ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو آیات ہیں یہ اس وقت خاص مقام کے لیے ہیں، خاص وقت کے لیے ہیں، اور ان کے وہ دین کو آج کے جو یہود و نصارہ ہیں ان کے سامنے تو اصل دین موجود ہی نہیں ہے اور وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن پاک نے جب ہمیں یہود و نصارہ کی بیٹیوں سے اور عورتوں سے شادیوں کی اجازت دی ہے، تو اگر ہمارے آپس میں کہیں پر کوئی ملنا جلنا یا روابط یا مراسم نہیں ہو سکیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ والی بات تو بالکل ممکن ہی نہیں ہو سکے گی۔ ذلتن، اس کا جو اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کو آپ غور کر لیں کہ یہ بیسیکلی ذلیل سے ہے۔ ذلیل کے ایک معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ کمتر کے ہیں، اور ہم اس کو اپنی اردو میں جو ذلیل جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربک میں اس کے ایک معنی جو ہیں وہ نرم کے بھی ہیں، یعنی کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ضعیف ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کمزور آدمی کو بھی ذلیل کے لیے عربک میں ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ اذلہ جو ہے یہ اصل میں نرم دل کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اذلتن، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے علی المؤمنین، کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ مومنوں پر نہایت ہی نرم دل ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہوں گے ان کے دل جو ہوں گے ان مومنوں کے، ان کی اگر کوئی دوسری جماعت اللہ تعالیٰ کھڑی کر دیتے ہیں تو وہ ایسی جماعت ہوگی کہ جن کے دل جو ہیں وہ نہایت ہی نرم ہوں گے، جن کے اندر کوئی سختی موجود نہیں ہوگی، اور عزتی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العزیز، عزیز کا مطلب ہے غالب، یعنی کہ غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عزت سے ہی یہ ورڈ بیسیکلی نکلا ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عزتی کہ زبردست اس کے معنی ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہوں گے کہ یہ عزت علی کافرین، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافروں پر غالب آنے والے ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ جب ان کے سامنے کہیں پر کافر آئیں گے تو ان کے اندر کہیں پر بھی تم نرمی نہیں پاؤ گے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے دین پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم سلمان بھائی، یہ فطر الذین، یہ فطرہ کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، فترہ بس تم دیکھو گے، الذین وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، بس تم دیکھو گے، بس آپ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں گے یہ جو فترہ ہے یہ ہماری اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ فطرہ فطرت میں، کس میں؟ فطرت نہیں، وہ تو توئی کے ساتھ ہے۔ یہ جو فترہ ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو، ایک ہمارے ہاں جب عید یا رمضان آتا ہے تو ایک رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ چاند دیکھتی ہے۔ تو رویت حلال، روئے راس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو رویت حلال کمیٹی چاند دیکھنے والی کمیٹی، تو را کا مطلب ہے دیکھنا، تو فترہ پس تم نے دیکھا۔ کہ ہماری جو 50,000 سال کی زندگی قیامت کے دن کی قرآن میں بتائی گئی ہے نا، میں ابھی کل بیٹھا ہوا اس کی کچھ کیلکولیشنز کر رہا تھا، تو وہ کیلکولیشنز کرنے کے بعد جو نٹ شیل نتیجہ نکلا، آپ کی اس وقت ہم اس دنیا میں جو ٹائم گزار رہے ہیں، اگر ہم 70 سال کی زندگی جیتے ہیں تو اس دن کا صرف ہم 0.03 سیکنڈ ٹائم گزار رہے ہیں، ان کے ایک سیکنڈ بھی ہم پورا نہیں گزار رہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے، اور ہم لوگوں کو اس وقت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہیں کہ رب نجینی و اہلی مما یعملون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے اعمال سے نجات دے۔ بہت یہاں پہ شروع میں ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ گزری ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں اس کو پڑھا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الدعاء اذا دعانی فلیستجیبوا لی، یعنی کہ ولیؤمنوا، وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مجھے پکارتے ہیں تو میں جو ہوں، میرے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو میں تو ان کے قریب ہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے ہر پکار کا، ہر دعا کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، اور ہم میں سے وہ لوگ جو اس بارے میں بعض اوقات ان کی دعائیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل وزڈم ود سلمان فیض کے اوپر آپ کو تمام پرانے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ سورہ فاتحہ سے آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے، اور سورہ بقرہ کے اختتام سے ہماری جو تمام زوم کلاسز ہیں ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ گرامر کا کورس اور تجوید قرآن کی اس کا کورس اور پوری دعاؤں کی سیریز جو ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ان سے بھی استفادہ ضرور حاصل کریں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین انداز میں آپ کا جو ہے وہ تعلق قائم ہو سکے۔ تو ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے آج جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے لے کے 56 تک جو ہے ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین،
یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے ہو لا نہیں تتخذو نہ بناؤ الیہود یہود کو والنصارى اور نصارہ کو یعنی کہ عیسائیوں کو اولیاء دوست بعضهم ان میں سے بعض یہاں پہ بعض کا مطلب تو ہم کو معلوم ہے کہ بعض اور ہم یعنی کہ ان میں سے جو بعض ہیں اولیاء دوست ہیں بعض کے یعنی کہ ایک دوسرے کے ومن اور جو یتولاہم ان سے دوستی رکھے گا منکم تم میں سے فانہ تو بے شک وہ منہم ان سے ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم قوم الظالمین ظالم قوم کو. اب یہ جو آیت ہے اس میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم نے جو نظم کے ساتھ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو پچھلے رکوع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں ان کی قصاص کا قانون جو ہے وہ ہم کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہی قانون جو ہے وہ ہمارے لیے بھی وہی قانون تھا. اور اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک خاص بات جس کا آغاز اس آیت میں کیا گیا اور وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو لا تتخذوا نہ بناؤ الیہود والنصارى ان کے یہود اور نصرانیوں کو اولیاء دوست. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ بعض اوقات بیچ میں ہم پچھلے آیات میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تنبیہ کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں کلپریٹس ہیں اور ان کا جو ہے اصل مقصد یہ ذاتی مفاد کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے مقدموں کو لے کر آتے ہیں، اپنے کیسز کو لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے جب پچھلا جو ہمارا رکوع تھا آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ اسٹارٹ ہی اس رکوع کو کہاں سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو یعنی کہ تورات کو اور انجیل کو بھی نور ہدایت کے طور پہ بتایا تھا کہ ان کے پاس ان کی کتابیں ان کی شریعت موجود ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنی شریعت کے مطابق جو ہے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں، اور اس کے بعد یہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے یہ مفاد پرستی کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو ہم ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ چکے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بات مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ بنا لو ان یہود اور نصارہ کو اپنے دوست بعضهم اولیاء بعض، اور یہ ایک دوسرے کے آپس میں اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ لوگ دوست ہیں ایک دوسرے کے. اچھا سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھیں، اس کی بعد کی آیات کو دیکھیں اور پچھلی آیات کو دیکھیں تو اس سے واضح اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کے حوالے سے بات چیت ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے سامنے دین جو ہے بہترین انداز میں پیش ہو چکا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ایسے پہچان چکے تھے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نشاندہیاں کی تھیں اور بتایا تھا کہ ایک پیغمبر جو ہیں وہ آئیں گے جو ان کے بھائیوں سے ہوں گے، اور جن کے نام پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام جو ہے جو وہ پڑھیں گے ان کے دل پر اتارا جائے گا، اور وہ اللہ کا نام سے وہ کلام آغاز ہوگا. اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو میں نے ابھی ایک گروپ میں شیئر کی تھی کہ جس میں میں نے وہ تمام کی تمام ریسرچ جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تمام کے تمام جو پرانے مذاہب ہیں ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ واقعی یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کے تمام جو الہامی کتابیں ہیں مذاہب ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی جو ہے وہ کی ہے. تو میں نے اس میں ہندوؤں کی وید سے بھی اور اس کے علاوہ جین مذہب جو ہے اور پارسی مذہب ان کے بھی دلائل جو ہیں اس میں شامل کیے تھے ویڈیو میں. تو آپ لوگ ضرور، ایسے بھی ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے ہم کو نالج حاصل کرنی چاہیے، اور اس کو میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ اور لوگوں کو بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو خیر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک کو وہ پہچان چکے تھے ایسے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہی کہ ان کو اپنا دوست جو ہے وہ نہ بنایا جائے. لیکن آج کے حوالے سے اگر ہم لیں گے تو اس بات کو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے اگر یہود و نصارہ آپس میں اس طرح کا کوئی گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں کہ جس میں وہ مل کر جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی دشمنی اور انات کے لیے تمام کی تمام معاملات اور فیصلے کرتے ہیں، تو ہم یہ رہنمائی آج کے حوالے سے بھی ہم ضرور لے سکتے ہیں. اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں تھوڑا سا محتاط ہو کر اپنے تمام معاملات کریں. لیکن اوور آل آج کے جو یہود و نصارہ ہیں اس کے حوالے سے اکثر علماء کرام کی آراء یہی ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو آیات ہیں یہ اس وقت خاص مقام کے لیے ہیں، خاص وقت کے لیے ہیں، اور ان کے وہ دین کو آج کے جو یہود و نصارہ ہیں ان کے سامنے تو اصل دین موجود ہی نہیں ہے اور وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن پاک نے جب ہمیں یہود و نصارہ کی بیٹیوں سے اور عورتوں سے شادیوں کی اجازت دی ہے، تو اگر ہمارے آپس میں کہیں پر کوئی ملنا جلنا یا روابط یا مراسم نہیں ہو سکیں گے تو ان کے ساتھ
پھر یہ والی بات تو بالکل ممکن ہی نہیں ہو سکے گی. تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت خاص مقام کے حوالے سے یہ آیات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ فَتَرَا، بس تم دیکھو گے، بس تو دیکھے گا الذین، وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دل، مرض، یعنی کہ ان کے دل میں مرض ہے یا روگ لگا ہوا ہے، یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، فیہم، ان میں، ان کی طرف، یقولون، اور کہتے ہیں کہ نخشا، کہ ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا الدائرۃ، ان تصیبنا، کہ ہم پر نہ آ جائے، نصیب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی تصیبنا الدائرہ، کہ اس کو زمانے کی گردش، دائرہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وشس سرکل انگلش کا جو ورڈ ہے، کہ اس طرح کا کوئی ہم پر جو ہے وہ وشس سرکل جو ہے وہ نہ آ جائے، یا ہم پر جو ہے وہ زمانے کی کوئی گردش جو ہے وہ نہ آ جائے. فاساس، و قریب ہے اللہ ان کے یاتیا، فاسا، تو سو قریب ہے اللہ ان یاتیا، کے لائے، بالفتح، یاتیا لائے فتح، او امرین، یا کوئی حکم، من سے، اند ہی، اپنے پاس سے، فیصبحوا، تو وہ رہ جائیں، اللہ پر، ما، جو اسروا، وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم، فی میں انفسہم، اپنے دل میں، نادمین، پچھتانے والے. اب اس آیت کو ہم تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ اس میں بات جو ہے وہ کیا بیان کی جا رہی ہے. اس کا جو پہلا ورڈ ہے فَتَرَا، اس کو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو نئے آئے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ فَتَرَا، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور فَتَرَا، پس تم دیکھو گے، الذین، وہ لوگ جو. اب راک جو ہے ہماری اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، رویت حلال کمیٹی. رویت حلال کمیٹی کیا کرتی ہے کہ جب بھی رمضان یا عید آتی ہے تو وہ چاند دیکھتی ہیں. حلال چاند کو کہا جاتا ہے، رویت جو ہے وہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ را کا مطلب جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو فَتَرَا الذین، پس وہ لوگ جو دیکھیں گے، فی قلوبہم، یعنی کہ اب پس تم دیکھے گا وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دل میں مرض، یعنی کہ ان کے دل میں جو ہے وہ اصل میں روگ ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ مرض ہے. یسارعون فیہم، دوڑتے ہیں، یسارعون، دوڑتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، اور کہتے ہیں کہ نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا الدائرہ، یعنی کہ اصل میں اب ان کو اس بات کا ڈر ہے. ان کے یہاں پہ جو نشاندہی کی گئی کہ یہ جو آپس میں کچھ منافقین اور کچھ یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ آپس میں مسلمانوں سے بھی تعلقات جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے، اور ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ بھی جو ہے یہ تعلقات جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے. ہم نے پیچھے آیات میں دیکھ لیا تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت خاص طور پہ یہ احکامات دیے تھے کہ اب اس وقت ٹائم پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل دین جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور ایک مدینے کی ریاست جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس کے باوجود اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس ریاست مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت قسم کی وعید جو ہے وہاں پہ کہی تھی، اور ان کو بالکل یہی کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہو. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان لوگوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو لوگ اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ جو مخالف پارٹی ہے، یعنی کہ کفار ہیں، اگر وہ اس تمام معاملات میں، اس جنگ میں اگر وہ جیت گئے اور مسلمان ہار گئے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ لٹک جائیں، اور ہمارے لیے اگر ہم اپنے آپ کو 100% مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ الحاق کر لیں گے. تو اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَتَرَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ یہ لوگ جن کو تم دیکھو گے، وہ لوگ جو قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، یعنی کہ وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے کہ دوڑتے پھرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون نخشا، اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں تو ڈر ہے، ان تصیبنا الدائرہ، اس زمانے کی گردش کا، کہ زمانے کا جب الٹ پھیر ہوتا ہے اور وشس سرکل کوئی آ جاتا ہے، اور اس میں ان کو ابھی شورٹی نہیں ہو پا رہی، جبکہ اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا رسول کے اوپر نازل ہو رہا ہے. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر کے طور پہ پہچان چکے ہیں، اور تمام جو روایات ہیں ماضی کی، وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، کہ دلیل دیتی ہیں کہ اگر اللہ کا رسول موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جب رسول موجود ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ڈائریکٹلی آتی ہے. وہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ تمام معاملات دیکھ چکے تھے، غزوہ احد کے موقع پر یہ ساری چیزیں دیکھ چکے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ خود انٹروین کیا ہوا ہے، اور وقت آنے پر مسلمانوں کو یقیناً جو ہے وہ فتح جو ہے وہ مل کر رہے گی. اور اگر ایسی صورتحال میں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرانی تمام انبیاء سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی نبی جو ہے وہ اپنے علاقے میں دین جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ نہیں کر پاتے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دینونت ہے، یعنی کہ جو قیامت صغریٰ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ نافذ ہوتی ہے، کہ جیسے حضرت نوح کے موقع پر آئی، حضرت آپ نے اس سے پہلے حضرت لوط کے موقع پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ دین کا اس طرح سے نفاذ نہیں ہو سکا، تو مختلف دور میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور تباہ کر دیا، اور رسول اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اگر اس بات سے آگے پیچھے ڈرتے ہیں، تو فَعَسَى اللَّهُ، تو قریب ہے اللہ ان کے یاتیا لائے، بالفتح، فتح، او امرین، یا کوئی حکم، من سے اندی ہی، اپنے پاس سے، فیصبحوا، تو وہ رہ جائیں، اللہ پر، ما، جو اسروا، وہ چھپاتے تھے، فیہ میں انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین،
یہ پچھتانے والے، یعنی کہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ احکامات پورے ہوں گے تو اس ٹائم پر تو یہ لوگ بالکل پچھتانے والے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقول اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے اہؤلائی کیا یہ وہی ہیں الذین وہ لوگ جو اقسموا قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی جہدہ ان کی پکی ایمانہم اپنی قسمیں انہم کہ وہ لمعاکم تمہارے ساتھ حبیطت ضائع ہو گئے یا اکارت گئے ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فاصبحوا پس رہ گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مومن کہتے ہیں کہ یہ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی جہد ایمانہم پکی قسمیں انہم کہ وہ معاکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں حبیطت اکارت گئے یا ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فاصبحوا پس رہ گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے، یعنی کہ یہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جو اصل میں قسمیں تو کھا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، یہ اندر سے دل میں کجی رکھتے ہیں، تو ان کی اگر اس وقت کوئی نیکیاں ہیں یا بیچ میں یہ کوئی نیک اعمال بھی کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ان کے ضائع ہو کر رہ گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد من جو یرتد پھرے گا یعنی کہ مرتد ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من جو یرتد مرتد ہو جائے گا یعنی کہ جو پھر جائے گا، منکم تم سے، ان سے دین ہی اپنے دین سے، فسوف تو ان قریب یاتی اللہ لائے گا اللہ بقوم ایسی قوم تحبوہم وہ انہیں محبوب رکھتا ہے، ویحبونہ اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں، اذلۃ نرم دل، علی پر المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ اور زبردست، علی پر الکافرین کافروں پر، یجاہدون جہاد کرتے ہیں، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والا اور نہ، یخافون اور نہیں ڈرتے، لومۃ ملامت، لائمن کوئی ملامت کرنے والا، ذالک یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یوتی ہی وہ دیتا ہے، من جسے یشاء وہ جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا اور علیم علم والا ہے۔ اب اس آیت کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، من یرتد اور اس کے بعد کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے جو ہے وہ پھر جاتا ہے، منکم تم میں سے، ان سے دین ہی اس کے دین سے، تو فسوف تو ان قریب یاتی اللہ تو ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے آئے گا بقوم ایسی قوم کو تحبوہم وہ انہیں محبوب رکھتا ہوگا، ویحبونہ اور وہ اسے محبوب رکھتے ہوں گے، یعنی کہ آج جو لوگ یعنی کہ اس وقت جب مدینے میں یہ تمام کے تمام لوگ جن سے اللہ تعالیٰ اس وقت خطاب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ آج اگر مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچی دل کے ساتھ ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے محبت کریں گے اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ آج اگر تمہیں اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے نبی کی جو اطاعت کے تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، ان احکامات کو اگر تم جو ہے وہ پورا اس پہ پورا نہیں اترو گے۔ اس کے بعد اگلے ورڈ تھا کہ اذلۃ، اس کا جو اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کو آپ ذرا غور کر لیں، یہ بیسیکلی ذلیل سے ہے۔ ذلیل کا ایک معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ کمتر کے ہیں، اور ہم اس کو اپنی اردو میں جو ذلیل جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربک میں اس کے ایک معنی جو ہیں وہ نرم کے بھی ہیں، یعنی کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ضعیف ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کمزور آدمی کو بھی ذلیل کے لیے عربک میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو اصل میں یہ اذلہ جو ہے یہ اصل میں نرم دل کے لیے بات کی جا رہی ہے، کہ اذلۃ کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے، علی المؤمنین کہ وہ کون ہوں گے، وہ مومنوں پر نہایت ہی نرم دل ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہوں گے ان کے دل جو ہوں گے ان مومنوں کے، ان کی اگر کوئی دوسری جماعت اللہ تعالیٰ کھڑی کر دیتے ہیں تو وہ ایسی جماعت ہوگی کہ جن کے دل جو ہیں وہ نہایت ہی نرم ہوں گے، جن کے اندر کوئی سختی موجود نہیں ہوگی، اور اعزتی، اور ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العزیز، عزیز کا مطلب ہے غالب، یعنی کہ غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عزت سے ہی یہ ورڈ بیسیکلی نکلا ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعزتی کہ زبردست اس کے معنی ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہوں گے کہ یہ اعزت علی کافرین، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافروں پر غالب آنے والے ہوں گے، یعنی کہ وہ لوگ جب ان کے سامنے کہیں پر کافر آئیں گے تو ان کے اندر کہیں پر بھی تم نرمی نہیں پاؤ گے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے دین پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اپنے اندر جو اس وقت جیسے ابھی پیچھے انہوں نے ایک وشیس سرکل کی بات کی کہ ان کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ اگر کہیں پر ایسا ہو گیا کہ ہم
جو ہے مسلمانوں کا ہم نے ساتھ دیا اور مسلمان جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کافر جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. تو اب اس ڈاماڈول سچویشن کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم آج اپنی روش کو نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایسی قوم کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ جن کے دل نرم ہوں گے، علی المومنین، مومنوں پر، عزت علی الکافرین، اور وہ کافروں کے لیے جو ہے وہ نہایت ہی کافروں پر زبردست ہوں گے. جو جاہدون، جہاد کرتے ہیں، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور لا نہیں یخافون، اور نہیں وہ ڈرتے، لومت ملامت، لائمین کوئی ملامت کرنے والوں سے. یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس قدم، اس حد تک وہ مضبوط دل ہوں گے، اس حد تک وہ اپنے مشن کے اوپر وہ کاربند رہیں گے کہ ان کو لوگوں کی ملامت زدگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہیں پر کوئی ان کو جو ہے وہ اپنے مطلب ذاتی مفاد سے ہٹ کر وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کی تمام جو ہے وہ کوششیں جو ہیں وہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں کہا نا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب ان کو وہ جو ہے جب ان کے اوپر لوگ جو ہے کہیں پر کوئی حق بات کرنے کے بعد کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں. جب کوئی ان کے اوپر کہیں پر بھی حق بات کے بعد ایسے معاملات ہوں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ ان کے بعد کوئی اگر ملامت کر رہا ہوگا ان کو تو وہ ان سے ملامت کرنے والوں سے ڈریں گے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اور زبردست انداز میں وہ وہاں پہ قائم و دائم رہیں گے. ذالک، یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یؤتی ہی وہ دیتا ہے، من جسے یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا اور علیم علم والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما، صرف یعنی کہ نہیں سوائے اس کے، ولیکم تمہارا رفیق، ولیکم اللہ کہ تمہارا رفیق تو اللہ ہے، وہ رسول ہو اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، اب ایمان لانے والوں کی ڈیفینیشن ذرا دیکھیے گا، الذین وہ لوگ جو یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ویؤتون اور دیتے ہیں الزکوٰۃ زکوٰۃ، وہم اور وہ راکعون رکوع کرنے والے ہیں. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بیان کی کہ صرف یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں کہ اصل میں تمہارا جو دوست ہے، تمہارا رفیق ہے، وہ تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے بھی جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ جو آیت ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ مکاتب فکر نے اس آیت کے معنی جو ہیں وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر اس طرح سے بھی لے لیے ہیں کہ جس میں وہ بزرگان دین یا وہ ہستیاں یا وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب ہم پورے قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں تو واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی وہ الگ سے ویڈیو بھی ڈال دی تھی کہ جس میں وسیلے والا وہ پورا ٹاپک جو تھا ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دوبارہ سے دیکھ لیں، پچھلے آیات میں بھی وہ موجود ہے. وہاں سے ہم کو واضح انداز میں پتہ چل گیا تھا کہ کس اس کے معنی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو اگر کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک سے، اور جب ہمارے پاس قرآن کا علم اس طرح سے موجود نہیں ہوتا تو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی بات میں آ کر قرآن کے ان آیات کے معنی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو قرآن پاک میں یہ واقعی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کو جب ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہم اس کے سیاق و سباق سے دیکھیں گے، ہم تمام اس میں علماء کی رائے کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے معنی جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی مکمل جو ہے وہ کوشش کریں گے. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن اور جو یتولا دوست رکھتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، تو فإنا پس بے شک حزب اللہ کی جماعت، ہم الغالبون وہ غالب رہنے والی ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ یعنی کہ ایمان کے تقاضے بتا دیے کہ یہ تقاضے اللہ کے وہ پورے کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کے احکامات کے اوپر پابند رہتے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا. اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے وہ جہاد کے ٹاپک کو بھی اسٹڈی کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں اللہ کی تعالیٰ کے غالب ہونے کی جو کچھ اور کنڈیشنز ہیں کہ جس میں ہمیں سورہ انفال میں خاص طور پہ جا کے دیکھیں گے کہ جب بھی جہاد کیا جائے گا یا اللہ کے راستے میں نکلا جائے گا تو ہمیں کچھ طاقت کے توازن کو جو ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک نظم اجتماعی ہے، یعنی کہ ایک ریاست کے انڈر میں رہتے ہوئے یہ تمام کے تمام جو اقدامات ہیں جہاد کے یہ کیے جائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی انفرادی جماعت جو ہے وہ حزب اللہ ہونے کا اگر دعویٰ کرے گی تو وہ کہیں سے بھی ان آیات کی مصداق نہیں ہوگی. اور ہم پچھلے 250-300 سال سے دنیا میں مختلف ایسی جماعتوں کی ہم کوششوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ غلبہ اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے ان تمام باتوں کو ہم اس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ سمجھا نہیں ہے. تو میں ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو با محاورہ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ
اس میں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کویشچن یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے ذرا نکالوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں، تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ایمان والوں اس موقع پر کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ افسوس، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ ایمان والوں، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے۔ چنانچہ یاد رکھو کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابلے میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے مائکس جو اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اگر اس میں کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ کویشچن بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ لوگ اپنے ہینڈس جو ہیں وہ بھی پلیز ریز کر دیں تاکہ اگر کوئی آپ لوگ کیو میں آ جائیں۔ جی پلیز، کوئی کویشچن ہے تو پلیز کر لیں آپ لوگ۔ اچھا، یہ سلمان بھائی السلام علیکم، یہ میں سوال ایک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے 54 جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، کہ جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو لوگ پھر جاتے ہیں، تو یہاں پر کوئی قتل کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو مار دو یا قتل کر دو، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا فیڈ بیک ہے اس میں؟ سر، اس میں علماء نے اپنی بہت ڈیٹیل میں مختلف میرے خیال میں جو لوگ یہ مرتد کی سزا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بیسکلی، میں نے اگر آپ کو یاد ہو سورہ مائدہ کی ہم نے جو آیات میرے خیال میں جس میں سزائیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں، تو وہ جو احادیث کے ذخیرے سے یا روایات سے کچھ لوگوں کو جو سزا دی گئی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، وہ اصل میں جو نتیجہ لیتے ہیں وہ مرتد کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس سورہ مائدہ کی آیات کے حوالے سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دو سزائیں، ایک عبرت کے ساتھ کسی کو قتل کرنا اور دوسرا جو ہے وہ اس کو سولی چڑھا دینا، یعنی کہ سلیپ کا وہاں پہ ورڈ ہے کہ ان کو جو ہے وہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو سولی جو ہے وہ چڑھایا گیا تھا یا ان کی جگہ پہ کسی جس شخصیت کو چڑھا دیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات جس کی طرف نشاندہی کی ہے تو یہ وہی فقہی مسئلہ ہے، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فقہی مسئلوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھیں۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو ایک دین کے حوالے سے میں نے آپ کی رہنمائی یہ فرمائی کہ اصل چیز اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مرتد کی سزا ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ان آیات میں، یعنی کہ جو فساد فی الارض کی سزائیں ہیں اس کے حوالے سے جو روایات میں کچھ سزائیں ملتی ہیں وہ وہاں پر اس حوالے سے دی گئی ہیں۔ وہ مرتد کو جو آپ نے جس پوائنٹ پہ نشاندہی کی ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ باقی آپ اس میں خود اگر روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال دیں۔ جی سلمان بھائی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ جو ہے نا جہاں پر سورہ مائدہ میں کیا ان کو قتل کر دو جو فساد فی الارض کرتے ہیں، تو فساد فی الارض میں تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ جیسے ڈاکو ڈکیتی وغیرہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہوتے، فساد مچا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح ایک ہم نے آیت نمبر 37 یا 40 تھی سورہ نساء کی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر وہ پھر جاتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر جاتے ہیں، صبح کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ ہوتے ہیں، وہ وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی جہاں پہ لوگ اس طرح سے مرتد ہوئے ہیں تو وہاں پہ قرآن میں کہیں پہ ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ یہی کہا گیا ہے کہ بھئی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اب جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بہتر قوم پیدا کر دوں گا، اگر یہ مرتد ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی مرتد ہو رہا ہے اصل میں تو وہ مسلمان مطلب ہوا ہی نہیں نا، اس کے تو دل میں کجی موجود ہے، وہ اپنی صرف کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب واپس اپنے دین پر پلٹ گیا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اس معاملے میں. جیسے دین میں کہیں پر سختی یا جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایون تمام لوگ جو اپنے دین پر اگر جو چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ فقہی مسئلہ ہے اور فقہی مسئلوں کو تھوڑا سا ہم جسٹ ایک میں نے آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ فقہ میں بعض لوگ جو مرتد کی سزا قتل کی بات کرتے ہیں تو روایات میں ہمیں ذخیرے میں کچھ ایسے مطلب کیسز ملتے ہیں کہ جس میں ان کو مارا گیا ہے. اب وہ جو مارنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فساد فی الارض کے جو آیات ہیں وہ اصل میں اس سے جو ہے وہ آیات لی گئی ہیں. ان کے وہاں پہ 4 سزائیں ہیں، یا تو مخالف سمت سے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں، یا اس کو ملک بدر جو ہے وہ کر دیا جائے. تو ملک بدر والی سزا جو ہے وہ اس میں سب سے کم تر ہے، اور باقی جو پہلی 2 سزائیں اس میں جو ہے وہ عبرتناک جو ہے وہ موت ہے. تو یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس میں ہر مکتب فکر کی اپنی آرا ہے، وہ اس کے پھر اپنے مطابق چل سکتے ہیں. جی اور کوئی کویشچن؟ آلریڈی پھر آپ لوگوں کا کویشچن نہیں ہے تو اب ہم جو ہے وہ سبق سننے کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے اپنی پلیز ہینڈ ریز کر دیں. تو حمدہ آنٹی آپ جو ہے اسٹارٹ لے لیں شروع سے سب سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان تاکہ یہ الرجیم. آیتیں پیچھے کر دیں. جی پلیز پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لا مت یا نہ، تتخذوا تم سب بناؤ، الیہودا یہودیوں کو، والنصارا اور نصارا کو، اولیاء دوست، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں بعض کے، ومن اور جو یتولاہم دوستی لگائے گا ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منہم ان میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی لا نہیں یہدی ہدایت دے قوم کو. فطرہ بس آپ دیکھتے ہیں، اللہ زینا ان لوگوں کو کہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے یا بیماری ہے، نفاقی، یسارعون وہ سب جلدی کرتے ہیں، فیہم ان کی دوستی میں، یقولون وہ آپ میں سب سے کہتے کوئی یہ ہیں. بتا سکتا ہے مجھ کو، آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے مجھ کو کہ یسارعون جو ہے یہ اردو میں کہاں پہ آتا ہے؟ سورت سے آتا ہے، سورت سورت، ہاں جلدی. سورت سے، کس سے؟ سورت میرا خیال سے سین پاؤ نہیں، سورت اے سین سین رے این دے، سوریت. سین رے این دے. سورت میرا خیال، سورت شاید کی سورت. اچھا آپ نے میں پروناؤنس واقعہ نہیں کر رہا صحیح، آپ لیکن نے سورت واقعہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں، یاد کراتا ہوں. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو واقعہ اسراء و معراج، یہ اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے. واقعہ یعنی کہ جو واقعہ معراج ہے اس کے لیے اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے اسراء و معراج. تو اسراء جو ہے وہ اصل میں تیزی کے حوالے سے جو بات ہے، تو یہاں پہ کیا یسارعون وہ تیزی سے دوڑتے ہیں، تو یہ اسراء اور یسارعون جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹ ورڈ جو ہیں وہ اس کے سیم ہیں. جی اب آگے پڑھیے گا. فیہم ان کی دوستی میں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان کے نہ نصیبنا پہنچے ہمیں، دائرات گردش زمانہ، فآسا بس قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے یاتیہ وہ لے آئے، بالفتح فتح کو، آؤ یا امرین کوئی حکم یا کوئی صورت، من ان دہی اپنی طرف سے غلبے کی، فیصبحوا پس وہ سب ہو جائیں، اللہ پر ماں جو اس پر جو اسروا ان سب نے چھپا رکھا تھا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم ہو، سب نادم ہو یا سب شرمندہ ہونے والے، وَيَقُولُ اور کہیں گے، الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، کیا ہؤلائی یہ ہیں، الذین جن اقسموا سب نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہدا ایمانہم اپنی پکی قسمیں، انہم بے شک وہ، لمعکم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ثابتت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان سب کے اعمال، فاصبحوا بس وہ سب ہو گئے، خاسرین خسارہ پانے والے. یا ایہا اے الذین وہ لوگوں جو آمنوا سب ایمان لائے ہو، من یرتد جو پھرے گا یا مرتد ہو جائے گا، منکم تم میں سے،
अन दीन ही अपने दीन से फसौफा अन करीब या अतीयल्लाहु अल्लाह ताला ले आएगा बिकौमी ऐसी कौम को युहिब्बुहुम वो मोहब्बत रखता हो उनसे वा और युहिब्बुनहु और वो मोहब्बत रखते हो इससे अज़िल्लतिन नरम दिल हो अलल मुमिनीन सब मोमिनों पर इज्जतिन सख्त हो अलल काफिरीन सब काफिरों पर युजाहिदूना तो सब जिहाद करते हो फी सबिलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में वला यखाफूना और ना वो सब डरते हो लौ माता लाइम किसी मलामत करने वाले की मलामत से जालिका ये फजलुल्लाहि अल्लाह का फजल है यूती ही वो देता है इसे मैं यशाओ जिसे वो चाहता है वल्लाहु वासिउन वल्लाहु अल्लाह ताला वासिउन वसअत वाला अलीम खूब जानने वाला है इन्नमा बेशक वली युकबुल्लाहु तुम्हारा दोस्त अल्लाह ताला व रसूलुहु और उसका रसूल है वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु सब ईमान लाए अल्लज़ीना जो लोग युकीमूना वो सब कायम करते हैं अस्सलाता नमाज व युतौना और वो सब अदा करते हैं अज़्ज़काता ज़कात वहुम और वो राकिऊन सब झुकने वाले हैं वमन यतवल्लाहु और जो दोस्ती करेगा अल्लाह से व रसूलहु और उसके रसूल से वल्लज़ीना और इन लोगों से जो आमनु सब ईमान लाए इन्ना तो बेशक हिज़्बुल्लाहि अल्लाह की जमात वाले हुमुल गालिबून ही सब गालिब आने वाले हैं। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आंटी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। सिस्टर अजीज आप शुरू से पढ़ लें। और आप में से जो लोग, मैं पहले भी उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हम आपकी मंडे को जो हमारी तजवीद की प्रैक्टिस क्लास है, तो आप लोग तमाम पुराने सबक जो है उनको रिवाइज कर लें। इंशाल्लाह मैं कल तक जो है कोशिश करूंगा कि जो हमारी पिछली मंडे की क्लास है वो मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों में से वो लोग जो उस क्लास में मौजूद नहीं थे उनको आइडिया हो सके कि उसमें प्रैक्टिस किस तरीके से की गई थी। जी प्लीज पढ़िएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो ला ना तत्तखिज़ू तुम बनाओ अल यहूदा यहूदियों को वन नसारा और नसारा को औलिया दोस्त बाज़ुहुम उनमें से बाज़ औलिया दोस्त हैं बाजिन बाज के वाह और मन यतवल्ला जो फिर जाए लहु मन यतवल्लाहुम जो दोस्ती लगाए उनसे मिनकुम तुम में से फ़इन्नहु पस बेशक वो मिनहुम उनमें से है इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता अल कौम ज़ालिमीन जालिम कौम को फतरा पस आप देखेंगे अल्लज़ीना उन लोगों को जो फी कुलूबिहिम उनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है युसारिऊना वो जल्दी करते हैं फीहिम इसमें यकूलूना वो कहते हैं नक्शा हम डरते हैं अन तुसीबना के हमें आ पहुंचे दायरतु गर्दिश जमाना फ़असा पस अन करीब अल्लाहु अल्लाह अन जाती पस करीब है कि अल्लाह अन जाती ले आए बिल फतही फतह को औ या अमरिन हुक्म और सूरत मिन ही अपनी तरफ से फयुस्बिहु पस वो रह जाए अला उस पर मा असरु उन्होंने छुपाया फी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में नादिमीन नादिम। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा इसको। अच्छा वयकूलुल्लज़ीना और कहते हैं वो लोग जो आमनु ईमान लाए अहा उलाई क्या ये वही लोग हैं अल्लज़ी जिन्होंने अक़समु कसमें खाई बिल्लाही अल्लाह की जहदा पुख्ता ईमानिहिम अपनी कसमें इन्नहुम के बेशक वो लमाअकुम तुम्हारे साथ हैं हबी बस जाया हो गए अमालुम उनके अमाल फअस्बहु बस वो रह गए खासिरीन खसारा पाने वाले या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो मन यर्तदा जो फिर जाए मिनकुम तुम में से अन दीन ही अपने दीन फसौफा तो करीब जाती अल्लाह ले आएगा अल्लाह बिकौम ऐसी कौम को युहिब्बुहुम वो मोहब्बत रखता होगा उनसे वा और युहिब्बुनहु वो मोहब्बत रखते होंगे उससे जिल्लतिन तो नरम होंगे अलल मुमिनीना मोमिनों पर आपकी आवाज जो है वो थोड़ा माइक करीब कर लें। अच्छा अजिल्लतिन जो नरम दिल होंगे अलल मोमिनीना मोमिनों पर इज्जतिन और सख्त दिल होंगे या सख्त होंगे अलल काफिरीन काफिरों पर सिस्टर ये मुझे युजाहिदूना आप बताएंगे, आप प्लीज मुझे ये बताएंगे कि अजिल्ला और इज्जत जो है इसका रूट वर्ड क्या है और इसके मायने जो है वो क्या उस रूट वर्ड से किससे उर्दू निकल रहे हैं? हाँ जी उर्दू में तो हम कहते हैं कि जिल्लत कहते हैं हम यानी इज्जत में कमतर को, लेकिन जो इज्जत में कमतर होता है वो कमजोर भी होता है। यहाँ पर कमजोर के मायने या उसके मायने लिए गए हैं यानी ताकत में कम।
تو کون سے ورڈ کی بات بتا رہی ہیں آپ؟ پہلے آپ ازلہ کا بتائیے گا. عزلہ کا بتایا میں نے، اچھا طاقت میں کم یا کمزور، اور اس میں جیسے اس میں تھا بہت وہ فما فوقہا، یعنی اس میں عربی کی مثالیں تھوڑی اس سے مختلف ہوتی ہیں جیسے ہم اردو میں دیتے ہیں. اب ہم میں نے آپ جیسے کو جی بتائیے. جیسے اب وہ مچھر کی مثال تھی تو فما فوقہا یا اس سے بھی کم تر، حالانکہ فوقہا تو اس سے بڑھ کر ہے، لیکن وہاں پہ ہے فما فوقہا، یعنی مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس سے بھی یعنی زیادہ کم تر چیز کی مثال دے سکتا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ میرا خیال ہے سورہ بکر میں ہے. جی یعنی کہ وہ اذلہ بہت، جو ہے اس کا روٹ ورڈ نکلا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذلیل جو ہے اصل ورڈ ہاں جی ذلیل سے آپ لے سکتے ہیں، اور ذلیل کے ویسے ہماری اردو کے جو معنی ہیں یعنی کہ کمتر یا ضعیف کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب ہاں جی جو ضعیف ہے اس کے اندر بہت نرمی آ جاتی ہے تو عربک میں اسی سینس میں اس ورڈ کے لیے نرمی کا ورڈ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اذلۃ کہ وہ جو ہے ہاں وہ جی بہت نرم دل ہے. نرم دل. اور اس میں جی عزت کا مطلب یعنی عزت والا، تو عزت والا طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پر سخت کے معنی میں عزت لیا گیا ہے. اور ایک میں نے ورڈ بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہم کہتے ہیں نا یا عزیزو، جی جس کے معنی ہے غالب ہونا. غالب. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، غالب ہے. تو اب وہی ہے جی کہ یہ لوگ جو ہیں عزت و علی الکافرین کہ وہ بہت زبردست ہوتے ہیں کافروں کے اوپر. جی پلیز آگے پڑھیے. زبردست ہے. ہاں جی عزت غالب ہے یا زبردست ہے علی الکافرین، کافروں پر. یجاہدون وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہیں، یخافون وہ خوف کھاتے، لومتن ملامت سے، لائمن کسی ملامت کرنے والے کی. ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہی وہ دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے. انما بے شک ولیکم تمہارا دوست، اللہ ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فإن پس بے شک حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے. میں نے کہیں سے غلط کر دیا ہے، چھوڑ دیا کچھ. یقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ جھکنے والے ہیں. ومن یتولا اور جو دوست بنائے اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فإنا پس بے شک وہ حزب اللہ اللہ کی جماعت ہیں، ہم الغالبون اور وہی غالب ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ سسٹر. جی احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں شروع سے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں تتخذو تم بناؤ، الیہودا یہود کو، من نصارا نصارا کو، اولیاء دوست، بعضهم بعض تمہارے اولیاء بعض ان میں سے اولیاء دوست ہیں بعض کے. ومن اور جو کوئی یتولہم دوست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے دوست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ منہم انہی میں سے ہے. انا بے شک اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم اس قوم کو، الظالمین جو ظالم. فترہ پھر آپ دیکھیں گے، اللہ زینا ان کو جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم اس میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نقشہ ہم ڈرتے ہیں، ان یہ کہ تصیبنا ہمیں پہنچے دائرہ کوئی مصیبت، فعسا ان قریب یہ اللہ بتائیں گے آپ مجھے جو مطلب ابھی آپ نے بتایا نا کہ دائرہ مصیبت کا، اس کے حوالے سے معنی کیا ہے؟ اس آیت کے مطلب کیا بنا؟ مصیبت نہ پہنچے دائرہ کوئی مصیبت، یعنی کہ کوئی مصیبت ہمیں نہ پہنچ جائے، اس ڈر کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے دوست بناتے ہیں تاکہ جو ہے وہ زندگی ان کی سموتھ چلتی رہے. ایسا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اصل میں ان کے دلوں میں جو ڈر تھا کہ اگر جی مسلمان جو ہیں وہ کامیاب نہ ہوئے اور کفار کامیاب ہو گئے، اور اس جی صورت میں اگر کفار کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس کہیں جو زمانے کی گردشیں ہیں، ہم اس کے اندر کیا ہوگا کہ جیسے آج بھی کہیں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ممالک جو ہیں، جب ورلڈ وار ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ جی وار اور فرسٹ ورلڈ وار بھی، تو اب جن ممالک نے اس پارٹی کا ساتھ دیا تھا کہ جو جیتے تھے تو ان کو تو فائدہ جی ہوا ہے، لیکن جو ہارے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر آج بھی اس کا لاس جو ہے وہ بیئر کر رہے ہیں، اور ان کے جو جی ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے ہیں. تو اس ڈر اور خوف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بات کی کہ جو تمہارے دلوں میں جو یہ ڈر خوف ہے کہ اگر اس زمانے کے نشیب و فراز کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اس سے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی پڑھیے. جی سر، میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں جو لاہور میں ہو رہا ہے، میں لاہور میں رہنے والی ہوں، تو یہ لاہور میں جو پاک ویو کا ہو رہا ہے کہ وہ جو دریا کا راستہ تھا
اس میں سوسائٹی تھی پوری، اور وہ پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی ہے. تو اب اس میں جو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، اب اس کا کون ذمہ دار ہے اس نے کہ دریا اپنی جگہ پہ واپس آ گیا ہے، وہ سیٹل ہو گیا ہے، لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور ہو گئے، اور وہ یہاں پہ وہ بڑی اچھی سوسائٹی کیا ہی جاتی تھی وہ والی، لیکن اب بیچارے وہ ٹینٹوں میں ہیں وہ سب، اور کیا حال ہوا ہے لاہور میں، وہ وہاں پہ اس والے ایریا میں. آپ جیسے مجھے نہیں پتا تھا آپ لاہور سے ہیں، تو آپ خود سیف ہیں؟ آپ کے علاقے میں تو کوئی جی ایسا جی مسئلہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم یہاں پہ میں خزائیہ میں ہوں ادھر اس طرف کو، لیکن وہ ٹھوکر کے اس طرف کو پارک ویو سوسائٹی ہے، بہت بڑی ہے وہ، دریا کے راستے میں انہوں نے وہ سوسائٹی بنا لی تھی، اور اب وہ جو ہے وہ بہت برا حال ہوا ہے وہاں پہ، بہت بس بہت ہمیں لوگوں کا جو نقصان یہاں ہوا پہ ہے. چیز سیکھنے والی ہے، وہ سیکھنے والی یہ ہے کہ انسان کو اپنے حکمران چنتے ہوئے جب ہمیں ووٹ کی طاقت دی جاتی ہے تو اس کو بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے. جی بس بڑی اللہ تعالیٰ مدد کریں. یہ بھی ہم سب کے لیے اس وقت تمام، جیسے ہم پچھلی کلاس میں نے بات کی تھی کہ یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس وقت جو بھی ہمارے معاشرے میں اس وقت معاملات ہو رہے ہیں، ابھی یہ کس طرح کے طوفان آ رہے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریاں ہیں. میں ابھی کوشش کروں گا کہ میں کسی دن انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں، کہ آپ بلکہ اس پہ میں ایک ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری یہ جو 50,000 سال کی زندگی قیامت کے دن کی قرآن میں بتائی گئی ہے نا، میں ابھی کل بیٹھا ہوا اس کی کچھ کیلکولیشنز کر رہا تھا، تو وہ کیلکولیشنز کرنے کے بعد جو نٹ شل نتیجہ نکلا، آپ کی اس وقت ہم اس دنیا میں جو ٹائم گزار رہے ہیں، اگر ہم 70 سال کی زندگی جیتے ہیں تو اس دن کا صرف ہم 0.03 سیکنڈ ٹائم گزار رہے ہیں، ان کے ایک سیکنڈ بھی ہم پورا نہیں گزار رہے. جی تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے، اور ہم لوگوں کو اس وقت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہیں، اور اب یقین برائیاں جانے کہ جو ہم تو جتی بشتی لاہور کے ہی ہیں، لیکن مجھے آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پاک ویو سے پیچھے وہ جو ویو ہے وہ دریا بہتا ہے وہاں پہ. ہم قرآن کی طرف آتے ہیں پلیز. اعوذ باللہ جی من پلیز. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصا تو امید ہے اللہ یہ کہ یا وہ لے آئے بالفتح فتح او یا امرین کوئی حکم من عنده ہی اپنے پاس سے، فیصبحوا بس وہ ہو جائیں علامہ اس پر جو اثر وہ چھپاتے انہوں نے چھپایا فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم. یہ اوپر کر دیں. وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں الذین وہ جو آمنو ایمان لائیں کیا ہؤلاء یہ ہیں الذین وہ جو اقسموا جنہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، جہادہ پکی ایمانہم اپنی قسمیں، انہم بے شک علماءکم البتہ ساتھ ہیں تمہارے، حبطت ضائع ہو گیا اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا بس وہ ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والوں سے. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، من جو کوئی یرتدا پھر گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے، فسوفا بس ان قریب یاتی لے آئے گا اللہ بھی قومن ایک قوم یا دوسری قوم کوئی یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے، وہ یحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے، اذلۃ نرم ہے علی المؤمنین مومنوں پر، عزت اور سخت ہیں علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور لا نہیں یخافون وہ ڈرتے لومتا ملامت سے، لائم ملامت کرنے والے کی. ذالکہ یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم اور بہت جاننے والا. اسکرین پر کر دیں. انما بے شک ولیکم دوست تمہارا اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین اور وہ جو آمنو ایمان ہے، الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، و یؤتون اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ وہم اور وہ راکعون رکوع کرنے والے ہیں یا جھکنے والے ہیں. امن اور جو کوئی یتولا بنا لیتا ہے اللہ کو ورسولہ جو ومن اور جو کوئی یتولا دوست بنائے گا اللہ کو ورسولہ اس کے رسول کو، والذین اور انہیں جو آمن ایمان لائے، فإنا تو بے شک حزب جماعت اللہ کی ہم وہی الغالبون غالب ہونے والی ہے. صدق اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. سسٹر فرحانہ آپ شروع سے پڑھ لیں، اور آپ اور سسٹر نسرین کا بس یہ ہینڈ رہ گیا ہے، آپ لوگ بس اب ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، اور پلیز کوئی ہینڈ نہ ریز کریں. اور دوسرا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ لوگ اگر تھوڑا سا جلدی ہینڈ ریز کر لیا کریں تو میرے لیے ذرا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم آلریڈی 3 دفعہ سن چکے ہیں، لیکن میں ابھی ٹائم ہے، آج سبق بھی تھوڑا تھا تو ہم ایک دفعہ اور سن لیتے ہیں. جی سسٹر فرحانہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، نہ تتخذوا بناؤ یہود و نصارا یہود و نصارا کو اولیاء دوست، بعض اولیاء دوست ہیں، بعض ان میں سے دوست ہیں اولیاء بعض کے، اور من یتولہ اور جس نے بنایا ان میں سے دوست
آپ نے ایک منکم چیز ان تھوڑا میں سا سے آپ نے اولیاء کے اوپر جو ہے وہ بعض کا ورڈ بول دیا ہے. بعضہم جو ہے وہ تو ہو گیا بعض، اولیاء کا مطلب ہو گیا دوست، اور پھر بعض آ گیا بعض یعنی کہ بعض کے یعنی کہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست. جی بعض ان میں سے دوست ہیں بعض کے. جی اور من یتولہ، اور جس نے منہ پھیر لیا منکم ان میں سے فإنہ، نہیں نہیں سوری، یہ ومن مختلف ہے یتولہم، یتولہم نہیں ان کے میں دوستی کی کرتی ہوں، نہیں میں کرتی یتول ہوں. اور جو یتولہم جو ان کے دوست ہیں منکم ان میں سے فإنہ، تو پھر وہی منہ اسی میں سے ہیں، انہی میں سے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم کو ظالم قوم کو. فطر الذین کیا پس تم دیکھو گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یساریونہا وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم اس میں، یقولون اور وہ کہتے ہیں نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصبنا کہ ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں، دائراتی اس کا تھا معنی کی گردش. زمانے کی گردش وشس میں. سرکل جو انگلش کا ورڈ ہے وشس سرکل وہی ہے. جی گردش، وہ دائرہ بھی تھا بھی تو لیکن کنفیوز ہو گئی. فَعَصَ جی اللَّهُ ان قریب اللہ ان کے یاتی لے آئے بالفتح فتح او یا امر من عندی یا کوئی اور صورت ان اپنے پاس سے. فَيُصْبِحُ اور وہ فَيُصْبِحُ عَلَى رہ مَا أَسَرُّوا بس رہ جائیں. فَيُصْبِحُ وہ رہ جائیں علا اوپر ماں جو اسر جو چھپایا انہوں نے فی اپنے انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم ہو جائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور وہ کہتے ہیں، اس کو اوپر کریں ذرا کرسر کو، میرا ہینڈ بھی آ رہا ہے بیچ میں اس کو بھی نیچے کر لوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اولائی کیا یہ وہی ہاں لوگ کے دیکھیں مد ہے نا، ایک چھوٹی مد ہے. ہیں الذین کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسمو جو قسمیں آپ کھاتے سے ہیں سر ایک باللہ. آپ لوگوں کی نالج، آپ کی نالج کے لیے یہ جو ورڈ ہے اہاؤلائی، آپ نے کیونکہ میرے خیال میں تجوید کا کورس کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں دو مدیں آ رہی ہیں، ایک بڑی مد آ رہی ہے ایک چھوٹی مد آ جی رہی ہے. جی جی اس کا آپ کو جی فرق جی پتہ جی ہے کیا فرق ہے؟ پتہ ہے، میں تو بتاتی اگر ہوں، بتا میں دیں پڑھ تو کے بچوں کے بتاتی لیے ہوں. فرق ہے. میں بتاتی ہوں. یہ الف زبر ہے نا، الف زبر ہؤلاء الذین، یہ جو الف کے اوپر جو مد آ رہی ہے نا، ایک کھڑے الف ہاں کے کے اوپر، اوپر یہ پہلی جی کھڑی زبر زبر بولتے دوسری ہیں. جی مد ہے. کھڑی زبر کے اوپر جو چھوٹی سی مد آ رہی ہے نا، اس کو ہم 3 کاؤنٹ پڑھیں گے، اور جو بڑی مد آ رہی ہے اس کو 4 سے 5 کاؤنٹ میں پڑھیں گے. نہیں یہ مد الذین منفصل، مد متصل میرا پہلے میں سے. جی مد متصل اور مد منفصل ہم نے پڑھی تھی. میں گروپ میں وہ والا لیکچر جو ہے نا مدات والا ٹھیک ہے شیئر کر دوں گا، اس کو سنیے گا ذرا ٹھیک ہے پلیز. ٹھیک پڑھیے گا آگے. ٹھیک ہے. کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسموا باللہ جو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہادہ اور جہادہ ایمانہم اور جہاد کرتے ہیں، جہادہ ایمانہم جہاد کرتے ہیں اپنے ایمان کی. پکی قسمیں ہیں، پکی دیکھیں قسمیں، صحیح ہے، ایمان ان کی قسمیں، جہادہ اچھا پکی پکی قسمیں. قسمیں، ٹھیک ہے جی جی، پکی قسمیں کھاتے ہیں. انہم بے شک یہ وہی لامعکم بے شک وہ اسی کے ساتھ ہیں. جی حابطت ضائع کر دیا اعمالہم انہوں نے اپنے مال، فصبہو اور وہ ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والوں میں. یا جزاک اللہ ایھا خیر. الذین آگے اے نسرین لوگو آپ پڑھ لیجیے، مائک اپنا اوپن کر لیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، من یرتدا اگر تم میں سے کوئی، من یرتدا پھر جائے کوئی، منکم تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے، فسوفا تو ان قریب، یاتی اللہ لے آئے گا اللہ، بقوم ایسی قوم کو، یحبہم جس سے وہ محبت کرے گا، ویحبونہ اور وہ اس سے محبت کریں گے. اذلتن
अलल मोमिनीन, वो मोमिनीन पर नरम होंगे, इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और वो काफिरों पर सख्त होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि, और वो जिहाद करेंगे अल्लाह के रास्ते में, भला और नहीं, यखाफूना, वो खौफजदा होंगे या वो डरेंगे, लौमता लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से। ज़ालिका, ये फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल है, युतीही, वो देता है, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वसत वाला है, अलीमुन, और इल्म वाला है और जानने वाला है। इन्नमा, बेशक वो लोग जो वलीयुकुमुल्लाहु, दोस्त रखते हैं अल्लाह को, व रसूलुहु, और उसके रसूल को, वल्लज़ीना, और वो लोग, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान, आमनुल्लज़ीना, और जो ईमान लाते हैं, आमनु, जो ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना, और उन लोगों को, युकीमून सलाता, जो कायम करते हैं नमाज को, वयुतून ज़काता, और जो देते हैं ज़कात को, अदा करते हैं ज़कात को, वहुम, और वो राकिऊन, और वो झुकने वाले होते हैं। वमई यतवल्लल्लाहु, और जो दोस्त बनाएगा अल्लाह को, व रसूलहु, और उसके रसूल को, वल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, फ़इन्ना, तो बेशक, हिज़्बुल्लाहि, अल्लाह ही की जमात, हुमुल गालिबून, गालिब होने वाली है, गालिब होकर रहती है या गालिब होने वाली है। ऑलराइट सर, सरफराज भी इसकी अगर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें तो मैं जो हूँ अपने दुआओं के सेगमेंट की तरफ मूव करता हूँ। एक सवाल कर सकता हूँ सलमान जी भाई प्लीज, आपसे? जी प्लीज। ये कुरान में जगह जगह ये सलात के साथ यकीन के लफ्ज आए, मतलब कायम करने का वर्ड आया है, पढ़ने का नहीं आया। जी तो कायम करने का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है हर जगह पे? देखिए, इसमें एक चीज़ तो यह है कि कायम करने का मकसद इस बात को ये देखने कि हमारी जो से ज़िंदगियाँ हैं उसमें 5 वक्त की नमाज जो है वो हमने पढ़नी है। तो जहाँ तक मेरा फ़हम है तो उसके मुताबिक ये है कि हमारे वो 5 वक्त की नमाज की हमने पाबंदी करनी है। यानी कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कभी ऑन एंड ऑफ, कभी कभार कोई नमाज़ पढ़ ली, कभी 1 नमाज़ पढ़ ली दिन में, कभी हफ्ते में 2-4 नमाज़ें पढ़ ली, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया। तो कायम करने का मकसद ये है कि आपने अपनी नमाज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने उसको रेगुलर करना है, और फिर उसमें अगर कहीं पर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी या कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसमें जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि नमाज़ों को 2 नमाज़ों को आपस में ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को मिला लिया है, या फिर कज़ा नमाज का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत ही मजबूरी ऐसी होगी कि आपको नमाज ना पढ़ सके। वैसे तो उस पे भी मैं पूरी एक वीडियो जो है वो बना के डाल चुका हूँ। तो बाकी इसके अलावा अगर आप कोई बात ऐड अप करना चाहते हैं तो आप कर लें। मैंने इस पे थोड़ा और किया है, तदब्बर किया है, तो मुझे देखें यहाँ पे आमनुल लजीना, मतलब जो ईमान वाले लोग हैं, वो जो उनकी जो नमाज होती है ना, वो उनके अमाल में झलक रही होती है, मतलब वो कायम करते हैं अपने अमाल के अंदर, मतलब उनको दिन रात में आप उनको देखेंगे तो जो सलात के अंदर ज़ाहिर है कुरान पढ़ा जाता है, तो सलात में जो कुरान पढ़ा जाता है, सलात का तो मकसद ही, मतलब मानी भी यही होते हैं ना कि अल्लाह से कनेक्शन करना, मतलब अल्लाह से आपका कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। जब आप हम सलात के लिए खड़े होते हैं, तो जब हमारा अल्लाह से सलात में कनेक्शन बनता है, तो हम रिवाइज कर रहे होते हैं ना कुरान में जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसके जो अगर मतलब और मानी पे हम अगर कायम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उससे मुझे तो लगती है ये बात कि इस तरह से है ये बात। इस पे मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, प्लीज। उसमें ये है कि नमाज कभी पढ़ी नहीं जाती। नमाज के साथ जो वर्ड यूज होते हैं ना, हम नमाज कायम करते हैं, नमाज को पढ़ना नहीं होता। ये उर्दू में हम बोलते हैं, गलत बोलते हैं। नमाज हमेशा कयाम से कायम हम कहते हैं। इसकी सही वर्ड जो है ना, नमाज कायम करना। जिस तरह हम दुरूद को भी कहते हैं ना, कई लोग कहते थे दुरूद पढ़ना है, दुरूद भी पढ़ा नहीं जाता है, दुरूद भेजा जाता है। तो इस तरह के ये वर्ड्स हैं मेरे ख्याल में। तो नमाज भी कायम होती है। जी ये जो फराज, आप सही सरफराज कह भाई ने कहा है ना कि वो कायम करना, और वो अभी अभी ज़हन में ये बात आई कि यानी कि जब हम कुरान शरीफ तर्जमा तफसीर तर्जमा से पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उसका तर्जमे पे गौर करके पढ़ेंगे तो फिर वो हमारे अमल का हिस्सा बनेगी। अभी मेरे दिमाग में ये हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी पूरी, इंशाल्लाह। जी, जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। सिस्टर। अभी हमने हमारा ये जो नमाज को समझने वाला सिलसिला है, तो वो मेरा ये जो हम थोड़े से मेरे ख्याल में कुछ हमारे लेक्चर्स रह गए हैं जो हमारी अल्फाज की पहचान की सीरीज़ के हैं। उसके बाद हमारी नमाज का जो है वो हमने सिलसिला शुरू करना है। तो उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह एक-एक चीज़ को हम पहले शुरू में पूरी नमाज का तर्जुमा, फिर उसके बाद जो छोटी-छोटी तमाम सूरतें हैं, हम उनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है और उसकी एक तशरीह जो है वो साथ आपकी इंशाल्लाह होगी। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक को और नमाज को असल में देखें, ये तो अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक है वो तो तभी कायम होगा कि जब आप समझ कर वो ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला के साथ, यानी कि ये कुरान भी जो है, मैं आपको ये कुरान से ही साबित होता है कि आप कुरान पाक को अगर समझ कर नहीं पढ़ते ना, तो आप ये कह सकते हैं कि फिर शायद जो वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम शायद नेकियों का जो कॉन्सेप्ट है कि जी एक हर्फ के बदले 10 नेकियां जो है वो मिलेंगी, तो
यकीनन हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला देना चाहे तो ज़रूर वो नेकियां दे सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है कि मैंने एक 2 दफ़ा पहले भी लेक्चर में एक बात की थी कि एक बच्चे को अगर आप मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि भाई आप बेटा जाओ पानी जो है मेरे पास लेकर आओ, और वो फ़र्ज़ करें आने जाने में उसको 20 जो है वो कदम लगते हैं उसके, तो हम उसको कहते हैं कि जी बेटा हर कदम के बदले में ना मैं आपको 10 रुपये दूँगा। अब वो फ़र्ज़ करें 5 कदम जाता है और वो पानी लेकर आपके पास नहीं आता, तो आपसे वो कहते हैं कि जी मुझे आप 50 रुपये दे दें, तो आप उसको 50 रुपये देंगे? आप उसको यही कहेंगे कि बेटा मैंने आपको कहा था आप पानी लेके आओगे तो मैं आपको ये इनाम दूँगा। तो अब हमें इस हवाले से जब कुरान पाक को हम में से बहुत सारे लोग जो हैं हमारी माशरे में, आप देखते हैं कि वो बगैर समझ कर पढ़ते हैं, वो इस हवाले से मतलब उनको बिल्कुल हमारे वालिदैन भी अक्सर कि हमने बच्चों को नाज़रा कुरान पाक करा दिया, तो वो समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी हो गई। तो हमें इस चीज़ को, और जो नमाज़ है जिस तरह से अभी आपने बात की कि नमाज़ को कायम करने का मकसद ये है कि हम उसको समझें, उसको अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ करें, उसके साथ जो है वो उसमें हम अपनी, जैसे अल्लाह ताला ने हम पर, यानी कि ये एक जिस तरह से हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, इसी तरीके से नमाज भी हमारे लिए ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और इसको हम अपनी ज़िंदगी में जब कायम करेंगे तो ही असल में हमारी जो है वो कामयाबी होगी। जी ऑलराइट, अब चलते हैं, वो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 10 मिनट। थोड़ा सा अगर सलमान भाई मुझे 2 मिनट अगर इजाजत दे दे तो मैं एक बात और करना चाहता था। सिस्टर ने दुरूद के हवाले से बात की थी, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सूरह अहज़ाब के अंदर आए थे, इन्नल लज़ीना इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी वाली, इस आयत के अंदर जो बात अल्लाह ताला ने कही है ना, वो ये कि अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं। तो और इसी तरह जो हम लोग दुआ करते हैं अपने रसूल के लिए, उनकी रहमत के लिए, मतलब उस वक्त जो वो सूरह अहज़ाब में मामला था, तो उस वक्त रसूल को जो ईमान वाले थे उनके साथ खड़ा होना था, मतलब उनको सपोर्ट करना था। मतलब ये कि उस वक्त है ना मुनाफिक उनके बहुत पीछे लगे हुए थे, और उनकी महात्मा जी आपकी आवाज़ कट गई है, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। बस मैं ये खत्म थोड़ी सी जल्दी से खत्म कर लेता हूँ बात। तो इसमें मकसद ये है कि ये जो अब है ना, जो रसूल का जो काम है ना, वो ये कुरान की सूरत में अब हमें जो है ना ये चीज़ पहुंचानी है लोगों तक। और ये सिर्फ सपोर्ट दुआ की सूरत में, मतलब दुआ भी ठीक है करनी चाहिए, लेकिन दुआ के साथ अमली तौर पे भी इस पे काम करना चाहिए कि जो अल्लाह का दीन है, मतलब जो कुरान है, ज़ाहिर है अब तो कोई नबी नहीं आएगा, तो इस कुरान को हमें जो इस काम में जो है ना, ये इसको फैलाना जो है ना, ये भी उनको सपोर्ट करने के मानने में आएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं दुरूद भेजते थे, तो इसी तरीके से हमने भी, अगर ये दीन के काम में ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कुरान दिया है और हम पर अब ये ज़िम्मेदारी है, हम उम्मत वस्त हैं और ये काम हम करते हैं, तो ये एक किस्म का उनके ऊपर दुरूद के मुतरादिफ ही है। और आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख़्याल में, और उससे हम ये नतीजा ले सकते हैं कि ये अमल जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने का, तो इससे हमें अपने आप को ज़िंदगियों में अपने इसको एक मिशन बनाना चाहिए कि हमने अब उनके काम को आगे लोगों तक पहुंचाना है। खाली इनके जैसे ईद मिलादुन नबी अभी आ रही है और हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपने घरों को सजा लिया, कुछ लोग जो हैं वो कोई न्याज़ जो है वो बाँटना शुरू हो गए, और उसके बाद वो पूरा साल जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, वो उससे बिल्कुल दूर हैं, उससे उनको ना पता है कुरान में क्या लिखा है, ना उनको ये मालूम है कि नमाज़ में क्या हम अल्लाह ताला से ज़िक्र अस्कार कैसे करने हैं, हमने किस तरीके से ताल्लुक़ कायम करना है, ना उनको अपने माशरत के मामलात का पता है, ना हलाल हराम की कोई मामलात हैं, ना नमाज़ों की फ़िक्र है। तो उस मोहब्बत से फिर यकीनन वो मकसद हल नहीं हो पाएगा। इसमें भी आखिरी मैं हदीस सिर्फ अभी एक बात कहना चाहती हूँ, कि ये ज़रूरी नहीं होता है तबलीग करने के लिए या लोगों तक फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपको कुरान का, अगर आपको एक आयत भी अच्छी तरह समझ आ गई है ना, आपको उसका अच्छी बिल्कुल, तरह बिल्कुल, मतलब ऐसे ही समझ है। आ गया, आप एक बिल्कुल, आयत भी आगे पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, और आपके हुज़ूर पाक की हदीस है कि आपने अगर एक आयत भी गोया पहुँचा दी, तो गोया आपने अपना हक अदा किया। यानी आपका आपने एक आयत बिल्कुल, सीखी, एक आयत किसी और को बता दी, तो आपका वो कम से कम हक जो है वो अदा हो गया। इसलिए जो अस्सलाम आपको समझ आता वालेकुम। है आप वो भी आगे पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। सलमान भाई पता नहीं क्यों मुझे ये हुआ है कि क़याम का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जिसने अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो क़याम से मुराद कहीं ये तो नहीं है कि मतलब क़याम तो ज़रूरी है, इसलिए तो नहीं है ये? क़याम का मतलब है खड़े होना, नमाज जी, के लिए क़याम खड़े होना, इसका जी, लफ्ज़ी मतलब खड़े है होना, क़याम का। खड़े तो होना और है लेकिन नमाज नमाज को इसलिए कायम मैंने अलहम्द सिर्फ शरीफ पढ़ आपकी जाएगी। बात बिल्कुल वजह है। मैंने मतलब इसमें जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने जो मायने लिए हैं इस क़याम के, यानी कि वैसे आप अरबिक में जो लुग़वी मानी है वो तो खड़े होना है। जी, लेकिन बिल्कुल। इसके जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया ना कि असल मकसद ये है कि इसको कायम करना है अपनी ज़िंदगियों में। यानी कि हमने अपने बच्चों को ये बात समझानी है, यानी कि अक्सर इवन हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हफ़्ते में 1 नमाज़ पढ़ ली। वो कहते हैं हम नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, या कोई शख्स जो है वो कभी-कभार जो है वो कोई एक नमाज़ पढ़ लेता है। तो इस चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगियों में, अल्लाह ने 5 वक़्त नमाज़ हम पर फ़र्ज़ की है। जी, वो 5 वक़्त की वो तो नमाज़ जो है। है वो हमने अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ करनी है और कायम करनी है। जी, जी, ठीक है।
باقی لغوی معنی آپ بالکل صحیح ہے کہ اس میں کھڑے ہونے کے سینس اور وہ کھڑی آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بھی بالکل ایک پوائنٹ ہے، اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں نماز قائم کریں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے نا ہم، نہیں، اس فاتحہ میں تو نہیں یہ بات نہیں، پوائنٹ یہ حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابی آئے، وہ نماز میں جیسے بھول گئے کہ نماز میں انہوں نے سورت جو ہے وہ کون سی پڑھی، کتنی پڑھی، نہیں پڑھی، تو اس میں روایت یہ ہے کہ آپ کا کم از کم جو ہے سورہ فاتحہ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے نہیں پڑھی نا، تو پھر تو آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، بہت ساری صورتیں آپ پڑھ ہاں، سکتے ہیں نماز تو آپ کو لیکن قرآن سورہ کے بغیر فاتحہ بھی آپ کی لازمی نماز جو ہے وہ پڑھنی نہیں ہے ہر ہوگی، رکعت لیکن میں۔ جی، نماز ہر میں رکعت بعض میں۔ دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سجدہ سہو اور یہ ساری باتیں، تو اس حوالے سے یہ بات ہے۔ جی، اور نہیں، آل رائٹ۔ یہ جو درود پاک کا ذکر ہوا نا کہ درود پاک ہم پڑھیں گے تو جی، درود جی جی پاک کا جو ذکر ہوا ہے نا کہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو یا قرآن پڑھیں گے تو ہمارا حق ادا ہو جائے گا، ہم نے درود پاک بھی پڑھ لیا تو ایسا نہیں ہے، درود پاک کی اپنی فضیلت ہے اور وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب جیسے میں ابھی ربیع الاول سٹارٹ ہوا ہے تو میرا ٹارگٹ ہے کہ اس مہینے میں صرف میں نے درود پاک پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے، جتنا حد سے زیادہ، تو اس لیے الحمدللہ ہم سارے مسلمان جو ہیں، ہماری نماز میں آپ کو جو ہماری سنت قائم ہے، ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی جو ہے روزانہ وہ ہر تشہد میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم 5 نمازیں ہیں، تو ہم ان میں اپنے درود ابراہیمی جو ہے کم از کم یہ وہ منیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا وہ ذمہ داری جو ہے وہ وہاں پہ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، جتنا بھی درود پاک پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور یہ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہ کریں اور ان سے محبت نہ کریں۔ لیکن اس میں ایک بات جو سرفراز بھائی نے بات کہی کہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خالی محبت کے دعوے کریں، بلکہ جو دین آپ کو حضرت محمد نے دیا ہے اس دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور اپنی آنے والی نسلوں پر بھی نافذ کریں۔ آل رائٹ جی، ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ڈسکشن جو ہے پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی 17th دعا جو ہے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور آج کی جو دعا ہے اس میں ہم ایک بہت عظیم جو نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی دعا پر گفتگو کریں گے۔ یہ دعا جہاں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بدکاری، ظلم اور فحاشی سے تنگ آ کر اللہ سے مدد مانگی، تو یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ماحول برائی اور گناہ سے بھر جائے تو مومن کا سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ یہ دعا سورہ شعراء کی آیت نمبر 169 میں مذکور ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ظلم اور فحاشی سے تنگ آ کر بارگاہ میں فریاد کی نے، جس کے حوالے سے ہماری پچھلی کلاس میں بھی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی، سرفراز بھائی نے بھی بات کی تھی، اور LGBT کا جو کانسیپٹ تھا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قوم لوط میں، یعنی کہ سیم جینڈر کے پاس جو ہیں وہ اپنی سیکچول ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے جب قومیں جانے لگی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا برا اور اتنا سخت عمل تھا کہ اس میں پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ریڈ سی جو ہے وہاں پہ جس جگہ پہ یہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو وہاں پہ وہ پانی اس حد تک اس میں نمکیات اور نمک ہے کہ وہاں پہ کوئی جاندار جو ہے اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو وہاں پہ اگر کوئی چلا جائے تو اس پانی میں اس کی مطلب کثافت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس میں ڈوب جو ہے وہ بھی نہیں سکتا، وہ اس کے اوپر تیرتا رہتا ہے ان سالٹس کی وجہ سے۔ تو خیر یہ تاریخ کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، جن سے ہم نے اپنے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ پہلے اس کی عربک کو دیکھ لیں کہ ربی نجینی و اہلی مما یعملون، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے اعمال سے نجات دے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ سب جو ہے وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی جنریشن کی فکر ہونی چاہیے، پچھلی کلاس میں ہم نے اپنی جین زی کی بات کی تھی، اور اب جو جین الفا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں میں آگے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت ہم لوگوں کی ذمہ داری میں یہ سب سے بڑی چیز آ گئی ہے کہ ہم اپنی کم از کم دعائیں بڑھا سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اور ہماری نسلوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ اگر ہم اس کے پس منظر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ اپنی برائیوں میں اڑ گئے تھے اور حضرت لوط کو بھی دھمکانے لگے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے اہل ایمان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ایک نافرمان بیوی کے نجات عطا فرمائی اور باقی قوم پر عذاب نازل کیا۔
اس کی اگر ہم لفظ بلفظ الفاظ کے معنی دیکھیں کہ رب نجینی، کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل نجات دینے والا ہے، وہ اہلی، یعنی کہ آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے تمام انبیاء جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے دعا ان کی دیکھی تھی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، نماز کے لیے اپنی اولاد کی دعا کی۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے جو ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے خاندان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، کہ مما یعملون، برائی اور فحاشی سے بچنے کی جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں، کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بچائے۔ یعنی کہ اس کے اگر ہم فوائد اور برکات کو دیکھیں تو گناہ اور فحاشی سے بچاؤ کی دعا ہے، خاندان اور گھر والوں کے تحفظ کے لیے بہترین دعا ہے، برائی اور فتنے کے ماحول میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مومن کے لیے اللہ پر توکل اور یقین کا پیغام ہے۔ اور اس کے اگر عملی طریقے کو دیکھ لیں تو جب معاشرے میں بے حیائی اور برائیاں پھیل جائیں تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو برے ماحول سے بچانے کے لیے یہ دعا مانگیں۔ امتحانات اور کوئی ہجرت کا معاملہ ہو یا کسی بھی فتنے کے دور میں یہ دعا جو ہے یہ بہت مؤثر ہے۔ تو اس کا اگر روحانی پیغام دیکھ لیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ برائی کتنی بھی عام ہو جائے، ایک سچا مومن اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں اور خاندان کے لیے دعا معمول بنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر فتنے اور برائی سے محفوظ رکھیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ یہاں پر آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک دفعہ ذرا دعا والی سلائیڈ سامنے لا دیں، میں وہ نوٹ کر رہی تھی پلیز۔ جی، آپ یہ سورہ شورا کی میں نے آیت نمبر 169 بتائی ہے، وہ پوری دعا جو پوری دعا ہے میں نے سلائیڈ یہ میں آپ کے سامنے اس کی الگ سے ویڈیو جو ہے آپ کو میری تمام جو دعاؤں کی سیریز ہے، اگر آپ دعا اذکار کی سیریز میں چلے جائیں تو اس سے پیچھے کی 16 دعائیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی، تو تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی، تو اور کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کر لیں۔ آلریڈی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم کیونکہ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 70 پیج جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، تو اس سے آگے ہم 1-2 پیج اور جو ہے وہ بس دیکھ لیتے ہیں الفاظ کی پہچان کی سیریز میں۔ اس کو بڑا کر دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں جو لوگ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، آپ احمد آئی ڈی سے آپ پلیز پڑھ لیں۔ الانسا، عورت، بالانسا، بدلے عورت کے، من جو کوئی عفیہ معاف کر دیا گیا، اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ انسا جو ہے بالانسا، اردو میں کہاں استعمال ہوگا؟ انسا مونس مونس، جی ہاں، مذکر مونس ہوتا ہے نا، مذکر مونس ہمیں معلوم ہے۔ جی من اور جو کوئی عفیہ معاف کر دیا گیا، اتباعن، پیروی کرتے ہیں، پیروی کرنی ہے، ادا کر دینا ہے، بھی احسان، نیکی کے ساتھ، من اعتدا، اور جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، حیاتن، زندگی، من خافا، جو شخص ڈرا، موسن، وصیت کرنے والے سے، جنافن، جانبداری، اسے خوف و جانبداری کا، جنافن، جانبداری، الصیام، روزے، ایامن، دن، معدوداتن، گنتی کے چند دن۔ ماشاء اللہ۔ جی آگے آپ پڑھ لیں سسٹر عزیز، میں نیکسٹ لائن اوپن کر رہا ہوں۔ جی پلیز پڑھیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ایام اخر، من سے ایام دن، اخر دوسرے دنوں سے، فدیتن بدلہ، ان تصوموا یہ کہ تم روزہ رکھو، شہر مہینہ، فل یسم ہو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یریدو چاہتا ہے، الیسرا آسانی، الاسرا تنگی، لتکملوا کہ تم پورا کر لو، لتکبروا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، سالکا تجھ سے پوچھا، عبادی میرے بندے۔ جی آپ سسٹر نسرین نیکسٹ پیج سے شروع سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی، میرے بارے میں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی، پکارنے والے کی پکار، دعانی، مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا، بس چاہیے کہ وہ قبول کرے، ولیؤمنوا، اور انہیں ایمان لانا چاہیے، یرشدونا، ہدایت پائیں گے۔ اوپر یہ اوہلا، حلال کر دیا گیا ہے، الرفث، بے پردہ ہونا، کنتم اس میں تختانون، جی پڑھیے گا۔
तुम खयानत करते थे, बाशिरूहुन्ना, तुम उनसे मुआशरत करो, वब्तगू, और तलाश करो। बहुत यहाँ पे शुरू में एक खूबसूरत आयत जो है वो गुजरी है कि हमने सूरह बकरा में इसको पढ़ा था कि वाइज़ सालिक इबादी अन्नी फाइनी करीबुन उजीबु दावत दुआई इज़ा दानी फल यस्तजीबु ली, यानी कि वल युमिनु, वो लोग जो हैं अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग मुझे पुकारते हैं तो मैं जो हूँ, मेरे सवाल करते हैं मेरे बारे में तो मैं तो उनके करीब ही हूँ। तो आप ये देखें कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने बता दी कि अल्लाह ताला जो है इंसान के हर पुकार का, हर दुआ का जो है वो जवाब देते हैं। और हम में से वो लोग जो इस बारे में बाज़ औक़ात उनकी दुआएं जो है वो समझते हैं कि कबूल नहीं हो रही होती, तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत जो है वो मौजूद होती है। जी नेक्स्ट आप पढ़ लें हमदा आंटी, लास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता तबय्यना, जब तक वाज़िया ना हो जाए, अल खैतुल अबयज़ु, सफ़ेद धागा, अल खैतुल अस्वदी, स्याह धागा, आतिम्मु, क्या तुम मुझे पूरा बताएंगे करो। ये जो अबियद है ये उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है? जी ये जो अल खैतुल अबियद है बैज़ा, तो जी जी धारी को ये कहते हैं ना, यानी कि लाइन। जी जी ये उर्दू कहाँ में इस्तेमाल होता है? जी अल खैतुल अबयज़ु, जी आपको अगर याद हो बैज़ा, उर्दू में एक वर्ड आता है बैज़ा, यद बैज़ा, ठीक है? बैज़ा, अंडा। यद बैज़ा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यही अरबिक का वर्ड उर्दू में आता है। इसी तरह से हम ज़िया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और हमने पढ़ा जी था अदा, रोशन, और अंडे को जो है वो बैज़ा कहा जाता है उर्दू जी में। जी तो ये जो बैज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंडा सफ़ेद रंग का होता है, तो जी इसलिए अल खैतुल अबियद सफ़ेद धागा। और ये जो खैत है ये खत अस्तवा, आपको मालूम है ना, खत अस्तवा यानी कि लाइन जो है हमारी फर्जी लाइन, उसको कहा जाता है जी जो आसमान और ज़मीन को मिलाने की होती है। जी प्लीज़ जी पढ़िए। आतिम्मु, तुम पूरा करो, व अंतुम आकिफून, और तुम इत्तिकाफ में हो, अमुगालकुम बैनकुम, अपनों के माल आपस में, ला खुद लो, तुम ना ले जाओ, फरीकन तकसीम करके, मवाकीतु वक्त, यस अलूनका, वो तुझसे पूछते हैं, अल्हा आहिल्लती, चाँद, आहिल्ला, तातू, ये कि तुम आओ। ये अल आहिल्लती, अभी मैंने आपको जैसे बताया था ना रुवत हलाल जी जी कमेटी, तो जी हलाल जी जो है वो चांद को कहा जाता है। जी अल आहिल्लती चांद, जी चाँद, तालू, ये कि तुम आओ। ये कि ऑलराइट तुम जी। आओ। जी आज थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, माजरत चाहता हूँ, तो हम कोई इस बात क्लास नहीं। का क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो तजवीज़ के स्टूडेंट्स हैं उसमें मंडे को इंशाल्लाह प्रैक्टिस का सेशन होगा हमारा। जी।